دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے یہ نہ ہونے سے یہ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی مشکل بھی، اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دیتے، لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ، نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے۔ یہ کبھی ٹھیک، اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی، کبھی ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے؟ اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی، بولو۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر،
ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سر. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے. کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا کہ 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی. اب جس کو اس پر یقین ہے نا اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس
نہیں، وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں. یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا، وہ تو پیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے، یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا ہے وہ چائنا والا، کہہ کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی تھیوری، یہ ایکسل بنا تھا، پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس. جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے والے ہوں گے، یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی، اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں کے پاس. ایک نے ایسی کم بختی کی ہے، اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے، یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے، دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کیا ہے، میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں، تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی، سارے جانور کھا جاتے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے، اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے، لومڑی جائے، کتا جائے، اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں، اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر، اس کو نوچے، اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں، اس پہ پنجے مارو، ہتھوڑے مارو، وہ انجوائے کرتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا نا، کتا کہے گا کتا میں ہوں، حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں، کیا کتا پن لگایا ہوا تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا، شیر بیٹھا رہے گا، کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا، اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار، اب کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر، تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ، تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں آپ گرفتاری دے دو یار، ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے، میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم، اور یہ کمبخت کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا، میرے پاس ٹائم بہت ہے. اس کو عمر بھی اتنی، اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کوئی بات نہیں یار، زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا.
اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو. جلد بازی نہیں ہو اس کو کہ وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے, صحیح ہے نا, تو وہ نکل جاتا ہے وہاں سے, تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا, شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت, پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کچھ چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا, پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہے بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں, بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول, وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریروں میں تھوڑی ہوتا ہے. تو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو, یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں, دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں, اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو, تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہ اگلے دن آئے گا ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو, کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے, کالج میں پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. کوئی صوبے دار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے, بیٹھے ہوئے تمیز سے انجوائے کرنے, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑ رہے تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو, ٹھیک ہے نا بھائی, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے, مجھے پریڈ جو فوجی والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یعنی اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, میں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے, ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے, پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے, جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست, اسی سے متعلق, دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے,
وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. ہمارے ہاں کسی بچے کو بولتے ہیں نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے یار, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی. لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا. ایک ڈاکٹر آئے, مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس LGBT کو فروغ دیا گیا ہے. آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا. تو میں آدمی ہوں, اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں آپ. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا, انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں. وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تو بلی ہو تو بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلی والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو, وہ اس کو واش روم آنا, وہ کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ. جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں. حضرت فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر تم ہے یا نہیں ہے, بس کہنا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن کے اس کے عادی ہو گئے. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, بے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہیں ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار, میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح نا, وہ کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی, بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے. انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی. پھر وہ گورے تو ایسے ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار. تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو. 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی,
تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے، دل نہیں لگتا تھا تہجد میں، نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا، بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی، کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے؟ لطف آنا شروع ہوا۔ اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے، اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں، وہ عرش مولا پر، جب نہیں لگ رہا ہوتا دل، ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے۔ اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ، عادت ڈال، لت پڑ جائے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا، ان کے مرید نے، کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، اس لیے پڑھتا ہوں، چھوٹتی نہیں ہے، قضا نہیں ہوتی، لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے۔ اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی، تو انسان کا بچہ ہے تو عادت نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا۔ تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا، تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی، زنا کی عادت پڑ جاتی، اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے، تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی اچھائی، تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر، ہم چاہیں نہ چاہیں کام ہم سے ہو جائے، بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی، دین کے کام کی۔